بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اکتشافی ٹپس کے پیارے دوستوں۔ میرے دوستوں، آج ہم آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر صبح سویرے 5 بار آیت الکرسی کا معمول بنا لیا جائے تو اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، ہمیشہ کی طرح بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہی ہمارا چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ تو میرے دوستو، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کر اللہ پاک تیری اور تیری اولاد کی نگہبانی فرمائے گا اور تیرے گھر پر نظر کرم فرمائے گا، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کے لیے جنت واجب کی گئی۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہ ہوگی۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی کے بارے میں اور بھی کئی احادیث مبارکہ وارد ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں بہت سی خصوصیات اور برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کا کام میرے سپرد کیا تھا۔ ایک رات کوئی آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ رات کے وقت اس کا انتظار کرنے لگا کہ اسی اثنا میں وہ آ گیا اور پھر سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور عیالدار ہوں، اب دوبارہ کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی گریہ وزاری پر آج پھر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ پھر آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ بس میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دے گا، اور وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔
صبح تک یہ آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری نگہبانی کرے گی اور شیطان تمہارے نزدیک ہرگز نہ آ سکے گا، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے اور کہا کہ اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ 3 رات تک لگاتار آنے والا چور کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، بحوالہ بخاری و مشکات شریف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس گھر میں سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رات کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کو اپنے خاص برکات اور اثرات کے اعتبار سے افضل و اشرف قرار دیا ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک درویش تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ 10 چور اس درویش کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ شخص آیت الکرسی پڑھ کر کہیں گیا ہوا تھا۔ وہ چور سب کے سب اندھے ہو گئے۔ جب وہ درویش اپنے گھر آیا تو ان اندھوں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہماری بینائی واپس مل جائے۔ ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ درویش مسکرائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنکھیں کھولو۔ اتنا کہنا تھا کہ سب کی آنکھیں کھل گئی اور وہ سب کے سب بینا ہو گئے۔ سب چوروں نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دن آیت الکرسی نازل ہوئی 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑے اعجاز و اکرام کے ساتھ اسے لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 برس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے جو کرسی کے گرد ہیں آیت الکرسی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوستو، زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جیسی کوئی مدد نہیں۔ مشکل سے مشکل صورتحال اچانک اپنا رخ بدلنے لگتی ہے، غیب سے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دماغ میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آدمی خود یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے عالم غیب سے رہنمائی ہوئی ہے۔ بعض اوقات ایسی جگہ سے مدد پہنچتی ہے جو آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر کامل بھروسہ اور توکل ہو۔
دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اور جائز طریقوں سے ہر ممکن کوشش کرنا ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے فرض ہے، لیکن کوششوں کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو بعض اوقات معمولی کوشش بھی بار آور ثابت ہوتی ہے، اور نہ چاہے تو انتہائی جد و جہد بھی رائیگاں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا طلبگار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ خود سوچیں، غور کریں کہ یہ تو ایک آیت ہے جس کے پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب ہے، تو سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو دوستو، قرآن کو پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے، یہی کامیابی ہے۔ اگر پڑھنے سمجھنے میں دقت پیش آئے تو علماء اکرام سے رابطہ کیجیے اور اسے دل لگا کر سیکھیے، کیونکہ قبر کی ان سختیوں اور آخرت کے ان مراحل میں کوئی دنیاوی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے حجت بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں دوستو، آپ سے وہی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ آپ کو ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔